کبھی آپ نے سوچا حج کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو اور عین عرفات کے دن کوئی اپنا رخ بدل کر کربلا کی طرف چل پڑے؟ یہ محض سفر نہیں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں فرض اور عشق ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دو راستے تھے، ایک مکہ کی طرف جاتا تھا جہاں لاکھوں لوگ جمع ہو کر حج ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کربلا کی طرف جہاں ایک تنہا امام اپنے اہل حرم کے ساتھ حق کی قربانی دینے جا رہے تھے۔ مکہ میں طواف تھا، کربلا میں تشنگی تھی۔ مکہ میں لبیک کی صدائیں تھیں، کربلا میں سناٹا اور سجدہ گاہ پر گرتا ہوا خون۔ وہ کون تھا جس نے بیت اللہ کو چھوڑ کر قربانی کی راہ چنی؟ وہ امام کون تھے جنہوں نے خانہ خدا کی حرمت کو بچانے کے لیے خود کو راہ خدا میں قربان کر دیا؟ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا جس نے قیامت تک کے لیے حج اور قربانی کی روح کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امام علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ آ کر حج کیوں ادھورا چھوڑا، مکہ سے کربلا تک ہر منزل ہر قیام کس راز سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کون سی حکمت تھی کہ امام علیہ السلام نے ظاہری عبادت کے بجائے باطنی قربانی کو چن لیا، اور ہم آج کے مسلمان اس سفر سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور آخر میں ایک راز کھلے گا، کیا حج اور کربلا دو الگ راستے ہیں یا دونوں ایک ہی مرکز قرب الہی کی دو مختلف شکلیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ سفر ہم سب کا آئینہ بن سکتا ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں؟ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر چکے ہیں جو محرم الحرام تک جاری رہے گی، جس میں ہم قدم بقدم امام علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ سفر کریں گے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں، یہ قلبی بیداری کا پیغام ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ قدم رکھیں اس سفر پر جہاں حج کے سجدے کربلا کے سجدوں میں بدل گئے۔ مدینہ، جس کی ہر گلی، ہر دیوار، ہر ذرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تھی، جہاں اذانیں عشق کے لہجے میں گونجتی تھیں، جہاں کبھی نواسے دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں جا بیٹھتے۔ آج وہی مدینہ کسی بہت بڑے راز کی خبر سن چکا تھا اور خاموش تھا۔ نہ کوئی ہنگامہ، نہ جلوس، نہ بین، مگر فضا میں ایک ایسی لرزش تھی جسے صرف دل والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، مدینہ سو رہا تھا، مگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاگ رہے تھے۔ تنہا آہستہ قدموں سے وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، پیشانی مٹی پر رکھی، اور وہ کہا جس کی گونج صدیوں بعد آج بھی عاشقوں کے دلوں کو چیر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یا جدی، آپ کے دین کو بچانے نکلا ہوں، امت نے میری بیعت توڑ دی ہے، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج امام حسین علیہ السلام قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ پھر امام چلے اس مزار کی طرف جہاں آپ کی والدہ ماجدہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا خاموشی میں دفن تھیں۔ کیا عرض کیا ماں سے، کون جانے، مگر آنکھیں جو برس رہی تھیں وہ گواہی دے رہی تھیں کہ امام علیہ السلام اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام اپنے مظلوم بھائی امام حسن علیہ السلام کے مزار پر گئے، وہ بھائی جنہیں زہر دیا گیا، جنہیں غریب و تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج امام حسین علیہ السلام انہیں یہ بتانے آئے تھے، بھیا اب تلوار اٹھانے کی باری میری ہے، اور وعدہ ہے میں آپ کی خاموشی کو کربلا کی صداؤں میں بدل دوں گا۔ یہ مدینہ اب پیچھے رہ جائے گا، جہاں کبھی اذانیں تھیں وہاں اب گریہ ہوگا، جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کھیلتے تھے اب وہاں کربلا کا انتظار ہوگا۔ یہ ہجرت صرف زمین کی نہیں تھی، یہ ہجرت نبوت کو بچانے کی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہادت نے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے جانا امام علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ خاموشی کے ان لمحوں میں کائنات کیا سن رہی تھی؟ اہل بیت علیہ السلام کے دلوں پر کیسا وقت گزر رہا تھا؟
اور کیوں یہ الوداع پوری امت پر حجت بن گیا؟ آئیے اب اس سفر پر آگے نکلتے ہیں جہاں خانہ کعبہ موجود تھا، مگر امام علیہ السلام کا دل کربلا کی سمت جھکا ہوا تھا۔ مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جہاں خانہ کعبہ اللہ کا گھر قیامت تک کے لیے استادہ ہے، جہاں لاکھوں زائرین حج کے لیے آئے دعاؤں، احراموں اور سجدوں کی گونج میں، مگر ایک شخصیت ایسی تھی جو نہ سجدے میں تھے نہ دعاؤں میں بلکہ فیصلے میں تھے۔ وہ کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے سائے میں تھے، لیکن خانہ کعبہ کا سایہ بھی کربلا کی خاک سے چھوٹا لگنے لگا تھا، کیونکہ ایک طرف لوگ احرام باندھ کر نجات چاہتے تھے اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے کفن باندھ کر امت کو جگانا چاہتے تھے۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں خطبہ دیا، ایسا خطبہ جس میں الفاظ نہیں بلکہ لہو کا عہد تھا۔ فرمایا، جو ہمیں چاہتا ہے وہ جان لے کہ ہمارا پڑاؤ موت ہے، اور جو ہمیں نہیں پہچانتا وہ ابھی وقت ہے پہچان لے۔ دوستو، مکہ گونج اٹھا، فضا میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لوگ امام علیہ السلام کو روکنے آئے، کہا یہ خودکشی ہے۔ امام علیہ السلام نے فقط اتنا فرمایا، میں ذلت پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، میرا دین صرف میرے سجدوں سے نہیں میرے خون سے بچے گا۔ مکہ میں حج کا دن قریب تھا، مگر امام علیہ السلام نے احرام کو کھولا، حج ترک کیا اور وہ قربانی چنی جس کے آگے ہر قربانی چھوٹی ہے۔ کربلا کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ اب خانہ کعبہ کی حفاظت خانہ علی علیہ السلام کے بیٹے کے لہو سے ہونا تھی۔ دوستو، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے حج کو چھوڑا تو صرف ایک سفر نہیں بدلا بلکہ تاریخ کا مرکز بدل دیا۔ اب خانہ کعبہ سجدوں سے نہیں کربلا کے سجدے سے پہچانا جائے گا۔ سفر شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ عام قافلہ نہ تھا، یہ ایک ایسا قافلہ تھا جس کی قیادت پاک بیبیوں کے دل کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بچے تھے جن کی آنکھوں میں نہ کھیلنے کی خواہش تھی نہ دنیا کی طلب، صرف ایک سوال تھا، ہم کہاں جا رہے ہیں ماں؟ اور ماں کی پلکوں پر لرزتا جواب، کربلا میرے لال کربلا۔ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جن کے قدم مولا علی علیہ السلام کی جرت اور ضبط فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صفت تھے، وہ صرف ایک بہن نہیں تھیں، وہ شہادت کے کارواں کی روح تھیں۔ کربلا کی راہ میں وہ ماں بھی تھیں، رہنما بھی، اور کربلا کے بعد وہ زبان حسین علیہ السلام بنی۔ راستے میں لوگ پوچھتے کہاں جا رہے ہیں، اور پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خاموشی چیخ بن جاتی۔ پیارے دوستو، جنہوں نے گھروں کی چادریں چھوڑیں اور شہادت کی فضا میں قدم رکھا، نہ شکایت نہ خوف، بس امام حسین علیہ السلام کے پیچھے سر جھکا کر چلتی رہیں۔ پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اونٹ کی پشت پر کربلا کے ہر راز کو اپنے آنسوؤں میں چھپا لیا۔ پاک بی بی ام کلثوم علیہ السلام، جنہوں نے ماں بن کر ہر بچے کو تھاما اور بہن بن کر پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے کو جگایا۔ سفر میں بھوک تھی، پیاس تھی، تھکن تھی، مگر دلوں میں جوش بھی تھا، کیونکہ یہ قافلہ جانتا تھا کہ وہ ظالم کے دربار میں نہیں اللہ کے منصوبے میں شامل ہے۔ یہ قافلہ موت کی طرف نہیں بقا کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ شہید کربلا میں نہیں ہوئے، راستے میں امام علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے قدم رک گئے تھے۔ کچھ بچے تھکن سے گرے اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں خود اٹھا کر دفن کیا۔ قافلہ چلتا رہا، مگر ہر قدم پر زمین ایک قربانی کا نشان پی گئی۔ وہ پاک بیبیاں جنہیں کمزور سمجھا گیا، اصل میں کربلا کے سب سے بڑے راز کی محافظات تھیں۔ امام علیہ السلام کا قافلہ صرف مردوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ ماں، بہن، بیٹی کے عزم سے مکمل تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی فتح صرف تلوار سے نہیں، ان پاک بیبیوں کے صبر کی وجہ سے بھی مکمل ہوئی۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری، قافلہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے، مکہ سے، راستوں کے ریگزاروں سے گزرتا ہوا بالآخر کربلا کی خاک پر پہنچا۔ وہی زمین جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا تھا، جہاں جبریل امین نے آ کر خبر دی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید ہوگا۔
امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا روکا، زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہی ہے وہ زمین، یہی ہے ہمارا ٹھکانہ، یہی ہے ہمارا مقتل۔ کچھ روایات کے مطابق گھوڑا خود بخود رکا، آگے نہ بڑھا، اور زمین خود بول پڑی، مرحبا یا حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت زمین کے مالکوں بنی اسد سے یہ زمین قیمتاً خرید لی۔ اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ شہداء کے دفن کے لیے وقف کیا، دوسرا حصہ اپنی قبر پاک کے لیے مخصوص فرمایا، اور تیسرا حصہ مالکان کو واپس دے کر تاکید کی کہ جب ہمارے جنازے پڑے ہوں تو تم ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ یہ امام کا فقہی، اخلاقی اور روحانی اعلان تھا کہ جہاں خون بہے وہ زمین بھی پاک ہو اور اس کی گواہی بھی۔ قافلہ رکا، خیمے نصب کیے گئے، مگر یہ قیام کسی جشن کا نہیں تھا، کسی فتح کا نہیں، بلکہ قربانی کی آخری تیاری کا تھا۔ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو سینے سے لگایا، اصحاب نے وضو کیا، عبادت کی، خاموشی سے بیٹھے، گویا سب جانتے تھے کہ یہ زمین اب صرف رہنے کی نہیں، موت کی بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور شاید آخری بار مدینہ کی یاد دل میں آئی۔ اپنی ماں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھائی حسن علیہ السلام، اور معصوم بچوں کے چہرے جو اب بھی کھیلنے کی عمر میں تھے اور اب قربانی کی کتاب کا عنوان بننے والے تھے۔ رات اتر چکی تھی، خیموں پر سکوت تھا، مگر دلوں میں طوفان۔ چاندنی میں بھی جیسے ایک اندھیرا چھپا ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے یہ وہ رات ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے۔ کربلا کی زمین پر ایک سادہ سا خیمہ تھا، جہاں وقت کے امام علیہ السلام کھڑے تھے اور سامنے اصحاب بیٹھے تھے۔ اچانک امام علیہ السلام نے فرمایا، چراغ بجھا دو۔ خادم نے چراغ گل کیا اور سیاہی چھا گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بیعت توڑ دی، جو جانا چاہے چلا جائے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی آپ کو جاتا دیکھے گا بھی نہیں۔ کیا لمحہ تھا وہ! دنیا میں کتنے رہنما ہوں گے جو موت کو سامنے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹ جانے کی اجازت دیں، مگر امام حسین علیہ السلام وہ دعاؤں کے بعد رخصت نہیں کرتے، بلکہ رخصت دے کر دعا کرتے ہیں۔ چراغ تو بجھ گیا، مگر ہر دل میں وفا کا نور جل اٹھا۔ ایک جانثار بولے، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت زبیر بولے، اگر ہمیں 1000 بار مارا جائے اور جلایا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اور مولا غازی عباس علیہ السلام خاموش تھے، مگر ان کی تلوار بول رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہ تھے، وہ نبوت کے وارث، ولایت کے امام اور عشق کا آفتاب تھے۔ ان کی ایک نگاہ سے دلوں کے زنگ اترتے تھے، اور ان کی ایک مسکراہٹ میں کائنات کا سکون چھپا ہوتا تھا۔ یہ وہ حسین علیہ السلام تھے جن کے بچپن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہی حسین علیہ السلام ہیں جن کے قدموں میں جبریل امین نے زمین کو سجدہ کروایا اور جن کی راہ میں فرشتے بھی روتے ہوئے ساتھ چلے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا امام حسین علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ امام پاک کی شان تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ، یہ روایات، یہ حکایات بہت چھوٹی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شان کے سامنے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ وفا اور اختیار میں کتنا فرق ہے، اور چراغ بجھانے کا مطلب کسی کو چھوڑنا نہیں بلکہ نکھارنا ہوتا ہے۔ اس رات نے بتا دیا کہ امام علیہ السلام کا راستہ اندھیرا نہیں، بلکہ چراغ بجھانے کے بعد جلنے والا نور ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک اور دروازہ کھلے گا۔ یہ باب یہاں بند نہیں ہوتا، لیکن داستان ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی خیمے لگے ہیں، ابھی زمین خریدی گئی ہے، ابھی قربانیوں کی رسم شروع نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ لمحہ جب کربلا کی زمین کو خریدا گیا، خیمے نصب ہوئے اور امام علیہ السلام نے فرمایا، یہیں ہوگا آخری قیام۔ یہ ویڈیو سیریز ابھی آغاز میں ہے۔ اگلا باب آپ کو لے جائے گا قربانی کی سرزمین کے سب سے قریب۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور ساتھ رہیے۔ ہم چلیں گے اس وادی کی طرف جہاں خاک میں چھپے ہیں آسمانوں کے راز۔
تو ابھی داستان اردو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیوز کی اطلاعات بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔